Mr. Muhammad Azhar, Minister for Industries and Production, to present the federal budget for the year 2021. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں اپنی گزارشات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے کر رہا ہوں جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے۔ گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس موزے زبان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا۔ ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ جاری کھاتوں کا خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا، جبکہ گزشتہ 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پاکستانی روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گھٹ کر 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ ناقص پالیسیوں اور بد انتظامی کے باعث بجلی کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کی ادائیگی کے باوجود 1200 ارب روپے کی انتہائی حد تک جا پہنچا تھا، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ سرکاری اداروں کی تعمیر نو نہ ہونے سے ان کو 1300 ارب سے زائد کے نقصانات کا سامنا تھا۔ اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضہ جات لیے گئے، جس سے بینکاری نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے، جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ تفصیل یہ ہے، اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔
گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر جی ڈی پی کے 0.4% تک رہا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ایف بی آر کے ریونیو میں 17% کا اضافہ ہوا اور ہم 4800 ارب کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا اور ہم اس مالی سال میں 1160 ارب کے ہدف کے مقابلے میں انشاءاللہ 1600 ارب کا ریونیو حاصل کریں گے۔ حکومت نے $6 ارب کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ادائیگی $4 ارب تھی۔ اس ادائیگی کے بعد بھی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم سطح پر رہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5000 ارب کا سود ادا کیا۔ یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا گیا تھا، جس سے خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑا۔ ہم نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 152 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے گئے، جس سے ریمیٹنسز بڑھانے میں مدد ملی۔ اس مالی سال کے 9 ماہ میں ریمیٹنسز 16 ارب سے بڑھ کر $17 ارب ہو گئیں۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری $0.9 سے تقریباً دگنی ہو کر $2.15 ارب ہو گئی۔ 74% اندرونی قرضہ جات کو طویل المیادی قرضہ جات میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لاگت 14% سے کم ہو کر 10% ہو گئی۔ ہمارے اصلاحاتی پروگرام کو سراہتے ہوئے آئی ایم ایف نے $6 ارب کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دی۔ مشہور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی B3 نیگیٹو سے بہتر کر کے B3 پازیٹو قرار دی۔ بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دسمبر 2019 میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار کیا۔ حکومت کے جن معاشی فیصلوں کے نتیجے میں مالیاتی استحکام پیدا ہوا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ بجٹ فائنینسنگ کے لیے بینک آف پاکستان سے ادھار لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ رجیم کو غیر حقیقت پسندانہ حکومتی کنٹرول سے آزاد کر کے مارکیٹ اورینٹڈ کیا گیا۔ اس فیصلے سے زر مبادلہ کی منڈی میں استحکام پیدا ہوا اور زر مبادلہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں۔ ترقیاتی اخراجات کی راہ میں حائل ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی، جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اسٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئیں اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ نومبر 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف سٹرکچر میں پائی جانے والی خرابیوں اور سکم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے، جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو ڈی ایل ٹی ایل کلیمز کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی، الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی۔ چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز، ہم نے پبلک فائنانس کے بہتر انتظام کے لیے دورس اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔ ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا نفاذ کیا گیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے پی ایف ایم ایکٹ کے تحت بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا اور پہلی مرتبہ اینیول بجٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے نفاذ کے لیے قواعد و ضوابط منظوری کے آخری مراحل میں ہیں۔ پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئیں، جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے۔ اس سے تقریباً 20 ارب روپے کی بچت ہوئے گی۔
کفایت شاری اور حکومتی اداروں کی تنظیم نو۔ وزیر اعظم عمران خان نے نامور ریفارمر ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اداروں میں کفایت شاری اور ان کی تنظیم نو کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو سرکاری اور نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ اس ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں 43 اداروں کی نجکاری، 8 غیر فعال اداروں کو ختم کرنا، 14 اداروں کی صوبوں کو منتقلی اور 35 اداروں کو دوسرے اداروں میں ضم کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ اس ریسٹرکچرنگ سے وفاقی حکومت کی غیر پیداواری مالیاتی بوجھ کو کم کیا جا سکے گا۔ احساس کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل نو کر کے شفافیت لائی گئی جس سے 8,20,000 جعلی بینیفیشریز کو مستحقین کی فہرست سے نکالا گیا۔ مزید برآں ڈیٹا پاکستان پورٹل کا آغاز کیا گیا جس سے ادائیگیوں کے نظام میں مزید بہتری لائی گئی۔ RLNG 2 پلانٹس جو بند ہونے کے قریب تھے ان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے جس سے ان کی کارکردگی میں قابل قدر بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ کلیدی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا گیا۔ NHA، پاکستان پوسٹ اور کراچی پوسٹ جیسے اہم اداروں کی آمدن میں بالترتیب 70%، 50% اور 17% اضافہ کیا گیا اور ان کی اصلاحات، کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لائی گئی۔ کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے اصلاحات۔ ہم نے کاروبار اور صنعت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے لیے اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں پاکستان ڈوئنگ آف بزنس رینکنگ میں پوری دنیا کے 190 ممالک میں 136ویں نمبر سے بہتری حاصل کر کے ایک سال میں 108ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ۔ جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا اور فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری حکومت نے اپنی رجیم AML-CFT کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کیں تاکہ فیٹف ایکشن پلان کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے قومی اور بین الاقوامی AML-CFT سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل فیٹف کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامعہ قسم کی قانونی، ٹیکنیکل اور انتظامی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ نتیجتاً فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات مکمل عمل کیا گیا اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا اور حکومت کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا لیکن جلد ہی اس کے معاشی اور سماجی مضرات بھی سامنے آئے۔ پاکستان بھی کرونا کے اثر سے محفوظ نہیں رہا اور ہم نے معیشت کے استحکام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی اس آفت سے ان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کو زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کم سے کم متاثر ہو۔ طویل لاک ڈاؤن، ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے GDP گروتھ ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان پر کرونا کے جو فوری اثرات ظاہر ہوئے ان کی تفصیل یہ ہے۔ تقریباً تمام صنعتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ GDP میں اندازاً 3300 ارب روپے کی کمی ہوئی جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر نیگیٹو 0.4% تک رہ گئی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو GDP کا 7.1% تھا 9.1% تک بڑھ گیا۔ FBR محصولات میں کمی کا اندازہ 900 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 102 ارب روپے کم ہوا۔ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔
اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ کاروبار کی بندش اور بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔ کورونا کے تدارک کے لیے پیکج، اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے سٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 875 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے جو کہ درج ذیل کاموں کے لیے مختص ہے۔ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 150 ارب روپے 1 کروڑ 60 لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 200 ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکرز، کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے مختص کیے گئے۔ 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے ایف بی آر اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے تاکہ وہ برآمد کنندگان کو ریفنڈ کا اجرا کر سکیں۔ 100 ارب روپے بجلی اور گیس کے مؤخر شدہ بلوں کے لیے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا جس کے تحت تقریباً 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ کسانوں کو سستی کھاد، قرضوں کی معافی اور دیگر ریلیف کے لیے 50 ارب کی رقم دی گئی۔ 100 ارب روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص ہیں۔ اس سٹیمولس پیکج سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے جس کے لیے وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دینا پڑی۔ فائنانس ڈویژن نے متعلقہ اداروں، خاص طور پر احساس، این ڈی ایم اے، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے فنڈز کا بندوبست اور اجرا کیا۔ ہم اداروں کی سٹیمولس پیکج پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں بجا لائی گئی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت نے کسانوں اور عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے ریلیف کے اقدامات کیے ہیں جس کے لیے انہیں خوراک اور طبی ساز و سامان کی مدد میں 15 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دی۔ 280 ارب روپے کسانوں کو گندم کی خریداری کی مد میں ادا کیے گئے۔ پٹرول کی قیمتوں میں 42 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 47 روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا جو بر صغیر کے اندر اور ہمارے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے تعمیراتی شعبے اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کنسیشنری ٹیکسیشن رجیم متعارف کرا کر تاریخی مراعات بھی دی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ فکس ٹیکس رجیم کو وضع کیا۔ بلڈرز اور ڈیولپرز سوائے سٹیل اور سیمنٹ کے خریداروں کے ود ہولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ دی ہے تاکہ عوام کو سستے گھر میسر ہو سکیں۔ آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا۔ خاندان کے لیے ایک گھر پر کیپٹل گینز ٹیکس کی چھوٹ۔ سستی رہائشوں کی تعمیر پر 90% ٹیکس ویو کر دیا گیا ہے۔ تعمیرات کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، لاک ڈاؤن کے برے اثرات کے ازالے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بہت سے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ پالیسی ریٹ 5.25% کی بڑی کمی کی گئی ہے جو 13.25% سے کم ہو کر 8% رہ گیا ہے۔ کاروبار کے پے رول لون میں 3 ماہ کے لیے 96 ارب کی رقم 4% کم شرح سود پر فراہم کی گئی ہے تاکہ بے روزگاری سے بچا جا سکے۔ 7,75,000 بورورز کو 491 ارب کے پرنسپل قرض کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کر کے سہولت پہنچائی ہے اور 75 ارب کا قرض ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ انفرادی اور کاروباری قرضوں کے لیے بینکوں کو اضافی 800 ارب روپے قرض دینے کی اجازت دی گئی ہے جس کے لیے قرض کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے لیے اقدامات۔ پرفارمنس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ میں توسیع دی گئی ہے۔ مال کی ترسیح کے لیے اوقات کار صبح 6 سے رات 12 بجے کر دیے گئے ہیں۔ طویل مدتی قرضوں کے حصول کی شرائط میں نرمی لائی گئی ہے۔ ایکسپورٹ سے حاصل زر مبادلہ کی وصولی کا وقت 270 دن تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹرز براہ راست شپنگ ڈاکیومنٹس کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ امپورٹس کے لیے پیشگی ادائیگیوں کی حد بڑھا کر سہولت دی گئی ہے۔ بجٹ 2020-21۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کی بجٹ کی تفصیل یہ ہے۔ کرونا سے پیدا شدہ مشکلات کے تناظر میں یہ بجٹ اس بحرانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ معیشت کی رفتار کم ہونے کا خدشہ ہے جس کے لیے ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی ضرورت ہے۔ بجٹ 2020-21 کی حکمت عملی کے نمایاں خد و خال یہ ہیں۔ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ جناب اسپیکر، اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔
مجوزہ ٹیکس مرات معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کرونا اخراجات اور مالیاتی خسارے کے مابین توازن قائم رکھنا، پرائمری بیلنس کو مناسب سطح پر رکھنا، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے احساس پروگرام کے تحت سماجی اخراجات کا عمل جاری رکھنا، IMF پروگرام کو کامیابی سے جاری رکھنا، کرونا کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اگلے مالی سال میں بھی عوام کی مدد جاری رکھنا، ترقیاتی بجٹ کو موزوں سطح پر رکھنا تاکہ معاشی نمو میں اضافے کے مقاصد پورے ہو سکیں اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ ملک کے دفاع اور داخلی تحفظ کو خاطر خواہ اہمیت دی گئی ہے۔ ٹیکسوں میں غیر ضروری رد و بدل کے بغیر محاصل کی وصولی میں بہتری لانا، تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات بشمول نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقوں یعنی سابقہ فاٹا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں ترقی اور معاشی نمو کا عمل یقینی بنے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں خصوصی اقدامات اور پروگراموں مثلاً کامیاب جوان، صحت کارڈ، بلین ٹری سونامی وغیرہ کا بھی تحفظ کیا گیا ہے بجٹ میں۔ کفایت شاری اور غیر ضروری اخراجات میں کمی یقینی بنائی جائے گی۔ معاشرے کے مستحق طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے لیے سبسڈی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی اور سابقہ فاٹا کے علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے وقت صوبوں نے مالیاتی آنت کے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں اگلے سال کے بجٹ کا اعداد و شمار پر روشنی ڈالتا ہوں۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے، جس میں FBR ریونیو 4,063 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1,610 ارب روپے شامل ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 ارب روپے ہے۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ GDP کا 7% بنتا ہے اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا۔ وسائل کی شعبے دار تقسیم، معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ۔ معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ڈویژن بنا کر ضم کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام، اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں جیسے BISP، پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے شامل ہیں۔ یہ مختص رقوم حکومت کی منظور کردہ پالیسی کے مطابق شفاف انداز سے ان طبقات پر خرچ کیے جائیں گے۔ سبسڈیز، توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسڈیز دینے کے لیے تقریباً 180 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر رقوم رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں HSC کی ایلوکیشن میں جو 2019-20 میں 60 ارب کے قریب تھی، بڑھا کر 64 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ قیمت پر مقامات 30 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ مزید یہ کہ اخوت فاؤنڈیشن کی قرضہ حسنہ اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹس، خصوصی علاقوں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کو 19 ارب روپے اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے NFC حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے۔ ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات، ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے بڑھانے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مواصلات، پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کے لیے 40 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے، جس کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
وفاقی حکومت کے ہسپتال لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور، جناح میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر 4 ہسپتال شامل ہیں۔ ای گورننس کے ذریعے پبلک سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فنکاروں کی مالی امداد اور بہبود۔ فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی مالی امداد اور فلاح و بہبود صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے آرٹسٹ ویلفیئر